بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ثلاث لأحد فیہن رخصة اداء الامانة إلی البر والفاجر والوفاء بالعہد للبر والفاجر تین مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر اس محکمہ کی سال سبات کی مجلس ہے. شاہدہ خاتون بن علی محمد زاہدہ خاتون شاہدہ خاتون شاہدہ بنت علی محمد شاہدہ خاتون بنت علی محمد کی روایت. صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. آپ تھوڑا سا آگے کو پڑھ جائیں تاکہ جو آئے گا وہ بعد میں پیچھے بیٹھتا رہے گا. کافی جگہ ہے آگے, فاصلے کے ساتھ میں بیٹھیں گے تب بھی کافی جگہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے پیارے نوجوان بھائیوں, بزرگوں سے معافی کے ساتھ, اس لیے کہ بزرگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی ضرورت ہے. میرا جو خطاب ہے وہ اپنے 45 سال 50 سال سے نیچے کے جتنے افراد ہیں ان سے میرا خطاب ہے کہ آپ بزرگوں سے کچھ سیکھیے اور بزرگوں کا احترام کیجیے. اس لیے کہ آج آپ جتنا اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے اتنا ہی آنے والی نسل آپ کا احترام کرے گی. اگر آپ اپنے بزرگوں کی توہین کریں گے تو آنے والی نسل آپ کی توہین کرے گی. اسی کو کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا ہی میں کچھ گناہوں کی سزا آدمی کو مل جاتی ہے اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اپنے بزرگوں کی توہین کرنا. یہ کسی قوم میں ہو تو ہو, لیکن آپ تو سینے پہ یا حسین کرتے ہو, آپ تو زبان سے نعرہ حیدری لگاتے ہو, آپ تو 14 معصومین کے ماننے والے ہو, 12 اماموں کے قائل ہو, 72 شہداء کی مجالس کرتے ہو, تو اگر مجلس امام حسین کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ شعور پیدا نہ ہو سکا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تو پھر یہ بتائیے مجلس سے ہم نے سیکھا کیا ہے. اسی لیے ضروری ہے اور یہ مجلس اعلیٰ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کر دیا جائے.
یہ نہیں ہے واہ کرائیے اور اپنے چلے جائیے، آپ نے داد دے دی، مولوی نے داد لے لی اور اس کے بعد نہ آپ کو کوئی مطلب ہے نہ مولوی کو کوئی مطلب ہے۔ مجلس یہ نہیں ہے، مجلس کا مطلب ہے جو کمیاں مجلس میں آنے سے پہلے میرے اندر موجود ہیں، تو اگر ساری کمیاں بھی دور نہ ہو تو کم سے کم ایک مجلس ایک کمی تو دور ہو جائے، مطلب ایک مجلس میں ایک کمی دور ہو جائے، 10 مجلسوں میں 10 کمی دور ہو جائے، تو ماشاءاللہ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم ایک مجلس میں اپنی ایک غلطی سدھاریں گے تو انشاءاللہ سال بھر میں مولا آپ کو حر بنا دے گا۔ مگر شک اب مجھے بابا والی کو پڑھ دیں گے، مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آج کی مناسبت کیا ہے۔ آج کی مناسبت بڑی المناک، بڑی غمناک، بڑی مصیبتناک، بلکہ عاشور جیسا دن ہے آج، اس لیے کہ آج کی یہ تاریخ مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب یہی سے اندازہ لگا لیجیے آپ نے صلوات کی امام پہ کیسی بھیجی۔ یہ آپ کی ہماری سب کی غلطیاں ہیں، اس لیے کہ اگر میری جگہ کوئی اور مولوی آتا تو وہ اپنی مجلس چلا کے لے جاتا یہاں سے، اسے نہیں کسی سے مطلب ہے کوئی امام مرے یا کوئی شہید ہوا، اسے تو مطلب ہی ہے میری مجلس چلنی چاہیے کیونکہ میں 1-2 بار آیا ہوں، کیا پتا آگے بلائیں یا نہ بلائیں، تو انہیں اماموں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میں بالکل درد دل بیان کر رہا ہوں کی خدمت میں۔ اگر یہ بتائیے آپ ایمانداری سے، عاشور کے دن امام حسین گئے، آپ کتنا غم مناتے ہیں؟ 21 رمضان کو مولا علی گئے، آپ کتنا غم مناتے ہیں؟ تو پھر یہ جو آج کا دن ہے اس پہ آپ اتنا غمگین کیوں نہیں ہے جتنا عاشور کے دن غمگین ہوتے ہیں، یا جتنا 21 رمضان کو غمگین ہوتے ہیں؟ کیا جیسے علی امام ہے ایسے یہ امام نہیں ہے؟ کیا جیسے علی معصوم ہے یہ معصوم نہیں ہے؟ کیا جتنی ذمہ داری ہماری ان اماموں کی ہے اس امام کی نہیں ہے؟ یہ مجمع کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس منبر پہ آنے والے کی ہے کہ جس نے مولا علی کا تو تعارف کرایا، امام حسین کا تو تعارف کرایا، لیکن 5ویں امام کا کبھی نام ہی نہ لیا، 6ٹھے امام کا کبھی تذکرہ ہی نہ کیا، 7ویں امام کی کبھی کوئی حدیث ہی بیان نہیں کی، حالانکہ جتنا علی کو ماننا واجب ہے، جتنا حسن کو ماننا واجب ہے، جتنا حسین کو ماننا واجب ہے، اتنا ہی 5ویں کو، 6ٹھے کو، 12ویں کو ماننا واجب ہے، اس لیے کہ ہم اسماعیلی فرقہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں پہ آگے اٹھ جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنے کو ذرا مجھے بیان کریے، شیعہ اسلام، اب زور سے بولیے بھائی، کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اثنا عشر عربی زبان میں کہتے ہیں 12 کو، اثنا عشر عربی زبان میں کہتے ہیں 12 کو، شیعہ اثنا عشری، 12 کو ماننے والا شیعہ، یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا میں بالکل سچی باتیں کروں گا، جوانوں سے گزارش ہے میرے بھائیوں، ایک دفعہ ذرا اور بولیے زور سے، آپ اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ اثنا عشر، اثنا عشر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 12 کو۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرنے والے کو، یعنی 12 کی بات ماننے والا۔ تو 12 کی تو آپ جب مانیں گے نا جب 12 کی معرفت ہو، اور 12 کا پتہ ہی نہیں 5واں کب پیدا ہوا، کب شہید ہوا، 5واں کیسے زندگی گزار کے گیا، 6ٹھا کیسے زندگی گزار، حالانکہ 6ٹھے اور 5ویں کو تو آپ کو اس لیے بھی بہت زیادہ یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی فرقہ کا نام ہے فرقہ جعفری۔ بھائی جس فرقہ کو آپ مانتے ہو اس فرقہ کا نام کیا ہے؟ فرقہ جعفری۔ فرقہ جعفری پہ ہے مگر امام جعفر کو نہیں جانتے، بس اتنا ہی جانتے ہیں یہ 6ٹھا امام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مجمع کی غلطی نہیں ہے، جس طرح ہم نے علی کا دور پڑھا آپ کو معلوم ہو گیا، امام حسین کا دور پڑھا معلوم ہو گیا، اب کچھ دنوں سے ایام فاطمیہ عروج پہ ہیں
आखिर पढ़ता क्यों नहीं इमामों के बारे में? क्योंकि तुम गर्दन झुका के बैठ जाते हो। गर्दन झुका के इसलिए बैठते हो कि ये बातें आपने कभी सुनी नहीं है। भाई गर्दन उसी पे तो उठेगी जो आधी पहले से मालूम हो आपको, उसी पे हाथ उठेगा आपका जो पहले से मालूम है। लेकिन जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो या गर्दन झुकेगी या ये सुनोगे ताज्जुब के साथ। तो खैर आप किसी तरह भी सुनिए, माहौल को हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये इमाम अगर महशर में सवाल कर लेंगे आपसे कि इतनी मजलिसें की थी, हमारे बारे में कभी पढ़वाया था, क्या जवाब देंगे? इसीलिए आज जिस इमाम की शहादत 3 तारीखें आपके लिए बड़ी नमनाक है सीओ। आज की तारीख 7 ज़िलहिज्जा, ये मखसूस है 5वें इमाम से। कल का आने वाला दिन, उस दिन भी मजलिसें होनी चाहिए। अपने पेशनवाज से कहिए कि कोई कायम करे मजलिस। कल का दिन बड़ा अजीम दिन है। वो क्या है? इमाम हुसैन का सफर मक्के से करबला की तरफ। 28 रजब को क्या कौन सा सफर है? आप बोलिए। पूरी मजलिस लेक्चर की शक्ल की है। हाँ, 28 रजब को इमाम कहां से चले? मदीने से। कहां के लिए? मक्के के लिए। कल के दिन इमाम चलेंगे मक्के से करबला के लिए। 28 रजब को तो आप प्रोग्राम करते हो, 8 ज़िलहिज्जा हमारी नॉलेज में नहीं है। जो डायरेक्ट सफर है करबला के लिए, और इतना अजीम सफर है कि ये 8 ज़िलहिज्जा को जितने भी हाजी हैं, जितने भी हज करने वाले हैं, सब पहुंच जाते हैं मक्के में। कोई ऐसा नहीं होगा जो और जो न पहुंचा 8 में और 9 में, फिर उसका हज भी नहीं है। मतलब जिसे हज करना है सारे आदमी पहुंचेंगे कहां? मक्के में। अगर न पहुंचे हज भी, क्योंकि हज के अरकान शुरू हो जाते हैं। आज तो पूरी दुनिया आ रही है मक्के की तरफ, और हुसैन जा रहे हैं मक्के से निकल के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं जवानों, कभी आपके जहन में सवाल नहीं आता जब पूरी दुनिया मक्के की तरफ आ रही है तो इमाम मक्के से क्यों जा रहे हैं? इमाम पहली ज़िलहिज्जा को नहीं निकल सकते थे क्या? दूसरी ज़िलहिज्जा को निकल सकते थे? नहीं। तीसरी को भी निकल जाते, चौथी को निकल जाते, 5वीं को निकल जाते, 6ठी को निकल जाते, ये 8वीं को क्यों? अगर इमाम पहले निकल जाते तो जितने भी हाजी मक्के में आने वाले थे वो ये उज़्र पेश करते कि हमारी तो हुसैन से मुलाकात ही ना हुई। वरना अगर हुसैन हमें दावतनामा देते तो हम भी करबला में उनके साथ जाते। हजारों नमाजियों को बहाना मिल जाता, हजारों हाजियों को बहाना मिल जाता। इमाम हुसैन तकरीर करके 8 ज़िलहिज्जा को मक्के से बता के लिए दे, ताकि न नमाजियों पे बहाना रहे न हाजियों पे बहाना रहे। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले। कि हमें तो पता ही नहीं था इमाम हुसैन कब निकल गए। इमाम हुसैन आज को निकले, बता के निकले, और ये बताया मेरे ना। अब तवज्जो चाहता हूं, इस पे चाहे कितनी दाद ले लीजिए, शायद मजलिस में इससे बड़ा जुम्ला दाद करना भी आए। इमाम ने क्या फरमाया? मेरा नाना, पूरे मजमे में हाजियों के, मेरा नाना फरमा के गया था जब मेरा हुसैन तुम्हें बुलाए तो हर मुसलमान के ऊपर हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहना वाजिब है। अरे भाई, इससे बड़ा और जुमला मैं क्या कहूं? इमाम हुसैन ने बता दिया ये हज का वक्त नहीं है, ये नमाजों का वक्त नहीं है, ये मुसल्ले घिसने का वक्त नहीं है, ये मेरे साथ चलने का वक्त है। अब अगर कोई हज पे रह जाए तो उसका हज काबिल कबूल, क्योंकि उस वक्त हज वाजिब नहीं है, उस वक्त हुसैन के साथ जाना वाजिब। कोई नहीं गया, इमाम निकले ताकि, तो ये कल की मुनासिबत है। परसों की मुनासिबत उसे मैं थोड़ा सा और सीरियस तरीके से बयान करूं। परसों है यौमे अरफा। क्या है? वो जो शाबान वाला अरफा है वो अरफा शरीयत का नहीं है, वो अरफा है औरतों का बनाया हुआ।
شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ شعبان کے عرفے میں 15 شعبان سے ایک دن پہلے عورتیں مرنے والوں کے گھر جاتی ہیں. یار ہم یہی بتا سالات بارے میں ہے ابھی تو اسے کہتے ہیں عرفہ. عرفہ وہ نہیں ہے. عرفہ ہے یہ آنے والا 9 ذی حج سے ایک دن پہلے, بقرہ عید سے ایک دن پہلے 9 ذی حج. اس دن پورے حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں اور میدان عرفات میں پہنچ کے کیا کرتے ہیں؟ ایک عمل ہے میدان عرفات کا کہ جتنے بھی آج تک تم نے گناہ کیے ہیں اس میدان میں اللہ کے سامنے اعتراف کرو, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. سیریس آ گیا. واقعی بڑا عجیب ہے. میں اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو آئندہ سال میدان عرفات میں رکھے. آمین تو بڑا اچھی کہہ دی نبی جائے. ہاں صلوات بھیجو محمد علیہ محمد. ذرا اچھی سی پڑھیے تاکہ میں اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا. پرسوں کا دن کیا ہے؟ ذرا بولیے گا. پرسوں کا دن کیا ہے جوانوں؟ اپنے اپنے پیش نماز سے اگر کسی کو جاب بھی ہے وہ چھٹی لے لے. عرفے کا دن ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. عرفے کے دن کے بڑے اعمال ہیں, بڑی سعادت ہے. میدان عرفات میں جائیے, جو حج پہ گئے ہیں جمع ہو جاتے ہیں, اعتراف کریے اپنے گناہ کا. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. مگر دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف اپنے دوستوں کے سامنے نہ کریے. اپنے گناہ کا اعتراف اپنے خدا کے سامنے کریے. اس لیے کہ دوستوں کے سامنے نیکیاں بتانے کی اجازت ہے, اپنی برائی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے نا جیسے ماشاءاللہ, اسی لیے میں نے کہا جوانوں سے, بعض جوان ایسے ہوتے ہیں گناہ کر کے آئے اور اپنے دوستوں میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آج تو مزہ آ گیا, آج تو میں یہ کر کے آیا. ہے علی والا, ہے حسین والا, ہے ماتم کرنے والا, کسی لڑکی کے ساتھ یا خدا نہ کرے شراب یا نہ جانے کوئی غلطی کر کے آیا اور کیا کہتا ہے دوستوں میں آ کے آج میں یہ کر کے آیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار, اپنے گناہوں کا اعتراف کسی کے سامنے نہ کرنا. اس لیے کہ جن کو آج دوست سمجھ رہے ہو کل گناہوں پہ یہی ذلیل کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر تم نماز پڑھنے بھی چلے جاؤ گے مسجد میں معافی مانگنے کے لیے اور دوستوں کو تم نے اپنے گناہ بتا دیے تو کیا کہیں گے؟ دوست 70 چوہے کھا کے بھی کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کون سے دوست؟ جنہیں آپ نے اپنے گناہ بتائے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنا اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا, میری مجلس کا بڑا قیمتی جملہ ہے, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نہ ماں سے بتانا, نہ باپ سے بتانا, نہ خاندان سے بتانا, نہ رشتے داروں سے بتانا, نہ جانے والوں سے بتانا. اس لیے کہ یہ وقت پڑھنے کا تمہیں ذلیل کر دیں گے. اگر گناہ کا اعتراف کرنا ہے تو یا علی کے سامنے کرنا, یا حسن کے سامنے کرنا, یا خدا کے سامنے کرنا. اس لیے کہ یہ چاہیں گے تو معاف کر دیں, یہ تمہیں ذلیل ہونے سے بچا لیں گے. اسی لیے عرفے کے دن نماز ظہر اور عصر کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے. کتنی رکعت؟ آزور سے بولیے. 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز عرفہ. پڑھتا ہوں سنت قول بدل اللہ, بالکل نماز صبح کی طرح ہے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور قل اللہ, دوسری رکعت میں سورہ الحمد قل یا ایھا الکافرون. بالکل نماز صبح کی طرح پڑھیے. پھر نماز پڑھ کے تسبیح فاتحہ پڑھیے. تسبیح فاتحہ پڑھنے کے بعد اکیلے چپکے سے, برابر والا بھی نہ سنے, اپنے دل میں جتنے اب تک گناہ کیے اپنی زبان سے اعتراف
کر خدا کے سامنے معبود میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، لیکن پروردگار تجھ سے بڑا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، جتنوں کا میں نے اعتراف کیا وہ مجھے معاف کر دے۔ تو روایت پتہ کیا ہے؟ جتنے گناہوں کا تم نے خدا کے سامنے اعتراف کر لیا، کل 2 رکعت نماز، پرسوں 2 رکعت نماز کے بعد اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے۔ بے شک۔ تو کیا یہ عمل ہمیں کرنا نہیں چاہیے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ایک صلوات 25 پڑھے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسی نقطوں والی مجلس میں پسینہ جلدی نہیں آتا، ایسی مجلس میں بڑا پسینہ آتا کیونکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آئیے سنیے ذرا غور سے، 2 رکعت نماز عرفہ پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ ضیاء صاحب ان کو کل مجلس آج یہ اعلان کر دیجیے کہ عرفے کا عمل میں کراؤں گا۔ خدا کی قسم روایت میں موجود ہے جو بندہ عرفے کے دن اپنے گناہ معاف نہ کروا پائے تو پورے سال اس کو ایسا موقع اللہ دینے والا نہیں ہے، مگر اگلے عرفے کو آپ کو کیا پتا جیے میں نہیں جیے، تو بہترین موقع ہے پرسوں اپنے 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریے، اپنے خدا سے معافی مانگیے۔ بلکہ تمہارے چوتھے امام نے فرمایا صلی علی محمد آل محمد۔ وہ جوان جن کے پاس جاب نہیں ہے، وہ کھیت کرنے والا جس کے کھیتی میں برکت نہیں ہے، وہ کمانے والا جس کی انکم میں برکت نہیں ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ عرفے کے دن اپنا دسترخوان رحمت بچھا دیتا ہے اور اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے آج تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا خدا انتظار کر رہا ہے، تو مجھ سے مانگا چلا جا، میں تجھے دیکھا چلا جا۔ اللہ ایک سلام بھیج مسجد والے صلی علی محمد آل محمد۔ ایک سلام اور پڑھے محمد والے ماشاء اللہ، بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، اور اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو اس مرحومہ کے لیے اس سے بڑا اثار ثواب نہیں ہے۔ اگر ایک بھی ٹھیک ہو گیا، کبھی بھی خطیب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے پورا مجمع میری بات مانے گا۔ اب پوروں نے تو نبیوں کی نہ مانی، رسولوں کی نہ مانی، اماموں کی نہ مانی، تو میں کیسے کہوں آپ سب مانے؟ نہیں، اگر آپ 2 بھی ٹھیک ہو گئے اور عرفے کے عمل، اس سے پہلے ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اب پڑھیے زیارت امام حسین، زیارت وارثہ نہیں، زیارت عاشورہ بھی نہیں، خاص زیارت ہے عرفے کے دن کی جو پورے سال میں نہیں پڑھی جاتی، خالی امام حسین کی زیارت عرفے کے دن کی، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زیارت امام حسین عرفے کے دن پڑھے، اس کا ثواب بتاؤں کتنا ہے؟ امام نے فرمایا من زار الحسین یوم عرفہ، جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی عرفے کے دن تو اللہ اسے 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا، جو 1000 حج اپنے امام زمانہ کے ساتھ کیے ہوں۔ بابا حوصلہ بڑھانے کے لیے ذرا ایک سلام اور چھوٹی پڑھ دیجیے۔ میں رکوں گا اسی بات پہ۔ 1000 حج مولوی کے ساتھ نہیں، ملا کے ساتھ نہیں، مفتی کے ساتھ نہیں، وہ 1000 حج جو اپنے امام زمانہ کے ساتھ کیے ہوں۔ اب ذرا مجھے بتائیے ایک حج میں کتنا روپیہ لگتا ہے؟ 3-4 لاکھ، ایک مہینہ بھی لگتا ہے، بیوی بچوں سے دور بھی رہتے ہو، حج کر کے بھی آتے ہو۔ اچھا کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جو حج کیا ہے وہ قبول بھی ہے؟ ایک چیز تو ہو سکتا ہے تمہارے آگے حاجی کو لکھا جا سکتا ہے،
کتنے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں؟ جس امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے نا 5واں امام، ان سے جب وہ حج پہ گئے تو ایک صحابی تھے ابو بصیر، انہوں نے دیکھا بھیڑ کی بھیڑ، مجمع کا مجمع، جدھر نظر ڈالو ادھر مجمع. کہنے لگا مولا بہت بھیڑ ہے. امام نے فرمایا حاجی کم ہے پاجی زیادہ ہے. کہا مولا سارے احرام میں. میرے مولا نے ایک ہاتھ پھیرا آنکھوں کے سامنے. اب جو ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھا؟ کوئی بندر ہے. اب میں 2 لفظ نہیں کہہ سکتا ممبر کی وجہ سے، سمجھ آئے؟ کوئی اس شکل کا ہے، کوئی اس شکل کا ہے. مولا اس میں تو انسان کم ہے، حیوان زیادہ ہے. امام نے فرمایا جیسی جس کے اندر حرکتیں ہیں اللہ نے اسی شکل کا اس کو بنا دیا. حاجی کم ہے پاجی زیادہ ہے. خدا کی قسم میں جملہ کہتا ہوں، یہ سارے حاجی ہوتے اگر سارے محب آل محمد ہوتے، لیکن سارے علی والے نہیں ہیں، سارے حسین والے نہیں ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اب اگر بات ہے، میں یہ ممبر پہ ارادہ نہیں کر کے آیا تھا، لیکن امام زمانہ چاہتے میں یہ بیان کروں. چھٹے امام نے فرمایا ایک مجمع وہ ہے جو کربلا میں میرے جد کے روزے پہ ہے، اور ایک مجمع وہ ہے جو کعبے کے پاس ہے. 2 مجمع ہے نا عرفے پر. ایک عرفہ حسین کی زیارت کے لیے گیا، ایک عرفہ ایک مجمع حج کے لیے گیا. تو چھٹے امام فرماتے ہیں جب اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے نا تو پہلے میرے جب حسین کے سائیوں میں ڈالتا ہے اور بعد میں حاجیوں پہ ڈالتا ہے. حاجیوں پہ نظر رحمت بعد میں پڑتی ہے، پہلے نظر رحمت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ حسین ابن علی کے بھائیوں پر. اور خاص روایت سناتا ہوں میں، خاص روایت یہ ہے کہ کربلا جب پوچھا گیا نا راوی سے مولا یہ کیا مطلب ہے؟ وہ حج پہ گئے ہیں، یہ زیارت کرنے آئے ہیں، زیارت مستحب ہے، حج واجب ہے، اس مجمع پہ پہلے نظر پڑنی چاہیے اللہ کی. یہ اس مجمع پہ اللہ نظر کیوں ڈالتا ہے؟ خدا کی قسم میرے بھائی بابو بھائی کیا حدیث میں سونے کے حروف سے لکھنے لائق ہے. میرے مولا نے فرمایا ادھر جو مجمع ہے اس میں دونوں طریقے کے افراد موجود ہیں، حلالی بھی ہے لیکن میرے جد کے روزے پہ وہی آئے گا جس کا شجرہ پاک ہو. ایک سلام بھیجتے ہیں پرسوں کو 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے عرفے کی، نماز ظہر و عصر کے بعد، اور پھر زیارت امام حسین بھی پڑھیں گے. 1000 حج جو امام زمانہ کے ساتھ کیے ہو، 1000 عمرے جو رسول کے ساتھ کیے ہو، 1000 غلام جو راہ خدا میں آزاد کیے ہو، ان کا ثواب ہے جو پرسوں زیارت حسین. تو یہ ہماری محرومی ہے کہ اگر ہم نہ کر پائیں 2 عمل، تیسرا عمل سنیے، اس کے بعد حدیث اور اس کے بعد آپ کی رحمت. تمام وہ سنیے کیا ہے؟ غسل عرفہ. عرفے کے لیے غسل کیجیے. غسل عرفہ کرتا ہوں سنت قربتاً الہ. یہ عرفے کا غسل آپ کر سکتے ہیں 9-10 بجے، یہ نماز ظہر عصر سے پہلے. غسل کا طریقہ وہی ہے جو غسل ترجمہ کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ، جتنے بھی غسل ہیں مجھے غسل نہیں سمجھانا، لیکن آپ کو غسل نہیں کرنا. اور اگر میرے پہ وقت ہوتا تو میں ہچکچاتا نہیں ہوں، غسل کا طریقہ نہیں بتاتا جوانوں کو، لیکن وقت چونکہ کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں تو غسل کریے گا. غسل عرفہ. 4تھا عمل
دعائے عرفہ امام حسین، جو امام حسین نے پڑھی ہے دعائے عرفہ مکے میں، اس دعا کی بڑی خاصیت ہے، جو بھی آپ مانگیں گے وہی ملے گا اللہ سے اگر یہ دعا پڑھو۔ اس کا ایک فکر آپ کو بتاتا ہوں میں، خدا کی قسم معراج ہو جائے اگر آپ سمجھ لیں فکر کیا ہے دعائے عرفہ کا۔ مولا فرماتے ہیں، مولا حسین میں ابھی کربلا جاؤں گا، کربلا میں یزید سے ٹکراؤں گا، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس اقتدار ہے، یزید کے پاس سلطنت ہے، یزید کے پاس فوج ہے، یزید کے پاس قوم ہے، یزید کے پاس قبیلہ ہے، یزید کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس نہ دولت ہے نہ سلطنت ہے نہ بڑی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود یزید کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ماذا وجدا من فقر، اے پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا؟ ایک صلوات بھیج دے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بات بلند پڑی ہے، اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، 4 عمل ہیں عرفے کے، غسل عرفہ، نماز عرفہ، دعائے عرفہ، زیارت عرفہ۔ تھوڑا 1-8 گھنٹہ لگے گا لیکن خوش نصیبی ہے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کریں گے۔ یہ عمل عرفہ۔ اس کے بعد جو آنے والا دن ہے وہ بقرعید کا دن ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آیت اللہ محسن عراقی سے فون کیا کسی نے کہ کل بقرعید کا دن ہے اور آپ ہمیں بتائیے کہ بکرے پہ پڑھنے والی دعا کیا ہے۔ وہ جو بکرا ذبح کریں گے اس پہ پڑھنے والی دعا کیا ہے؟ تو محسن عراقی صاحب نے فرمایا بس ایک دعا بتائی دیتا ہوں۔ کہا جب کل قربانی کرنا تو بکرے کا اچھا گوشت اپنے لیے نکال کے نہ رکھنا، یہی قربانی کی دعا۔ ہم اگر بکرے کی قربانی بھی کرتے ہیں تو پتہ کس پہ احسان کرتے ہیں؟ غریبوں پہ۔ پہلے تو میڈم ہی کہہ دیتی ہیں آپ کی بکرا کٹوا رہے ہو، کاٹی قربانی کر رہا ہوں، اب وہ بڑا سا پلیٹ لا کے بڑا سا ہاتھ لا کے بہترین گوشت اپنے لیے رکھیں گے، اس کے کباب بناؤں گی، اس کے کوفتے بناؤں گی، اس کی بریانی بناؤں گی، 6 سال بھی یہ گوشت چلے گا، آپ نے اسے لے کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جو چھیچڑے والا چکنائی والا اسے مکس کر کے آپ نے غریبوں میں بانٹنا شروع کیا، آدھا کلو یا پاؤ، اور بڑے چوڑے ہو کے گھوم رہے ہیں پورے شہر کے اندر، ہم نے بکرا کیا غریبوں میں بانٹا، ہم نہ بانٹتے تو اچھا تھا، اور اگر بانٹا تھا تو جو اپنے نفس کو پسند تھا وہ دوسرے کو دینا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ بتاؤں کیا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی، شہزادی کی شادی ہوئی، ایک نیا جوڑا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا، نیا والا بالکل، جسے کہتے ہیں تہترت، بالکل نیا سوٹ شہزادی کو دیا ایک۔ کچھ شہزادی کے پاس کپڑے پرانے وہ لے کے آئی، ہماری بیٹیاں پرانے سوٹ لے کے نہیں جاتی سسرال میں، توہین ہو جائے گی ماں باپ کی۔ یہ خاتون جنت ہے، یہ پرانے سوٹ لے کے آئی ہے، نیا سوٹ بھی لے کے آئی۔ بتائیے دلہن کو کیسا پہننا چاہیے؟ بھائی آج کی مجلس جو ہے ہاتھوں میں گزرے گی، بتائیے کیسا پہننا چاہیے؟ بولیے۔ دلہن کو نیا سوٹ پہننا چاہیے، اور جو دوسری عورتیں ہیں وہ چاہے کیسا پہن لیں، لیکن ادھر ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، نفس کہتا ہے زہرا نیا تم پہنو، پرانا دے دو، قرآن کہتا ہے
اجر و ثواب دے دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ صلوات میرے محمد علیہ باہر اگر جو نہیں کرتا وہ بہت اچھا ہے، اور اگر ایک بھی کرتا ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے. میرا مقصد مجلس کا یہی ہے کہ بھائی آپ سب ایسا ہی کر رہے ہیں. میرا مقصد مسئلہ شرعی بتانا ہے، جسے جو کرتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو پورا ماننے کی بھائی لوگوں کی ہے، اس میں تو یہ تو ایک سادی سی بات ہے. صلوات اور پڑھے محمد رسول فرماتے اے جابر، تیری ملاقات میرے ایک بیٹے سے ہوگی جس کا نام میرا نام ہوگا. نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. جس کا نام میرا نام ہوگا، اور جب تم ملاقات کرو تو میرا اسے سلام کہہ دینا. اب اس سے بڑی اور کیا بتاؤ. نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. اماموں میں سب سے پہلا محمد کون ہے؟ دو سے بولیے. پانچواں امام. اماموں میں سب سے پہلا محمد ہے، پانچواں امام. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سلام کہہ دینا اگر ملے. اب یہ نبی کون ہے؟ جسے ذرے سلام کرے، جسے آدم سلام کرے، جسے نوح سلام کرے، جسے موسیٰ سلام کرے، جسے عیسیٰ و یحییٰ سلام کرے، جسے کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرے، جسے خود اس کا معبود سلام کرے، اسے نبی کہا جاتا ہے. نبی جسے سلام کرے اسے پاکی کہا جاتا ہے. یہ ہمارا پانچواں. اے جابر، جب تم ملاقات کرنا میرے اس بیٹے سے تو میرا سلام کہہ دینا. جابر نے مولا علی کا زمانہ دیکھا، جابر نے رسول کا زمانہ دیکھا، جابر نے جناب زہرا کا زمانہ دیکھا، جابر نے امام حسن کا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، پھر چوتھے امام کا زمانہ دیکھا. بالکل بوڑھا ہو گیا، آنکھوں سے بہت کم دکھائی دینے لگا. جب آنکھوں کی بینائی جانے لگی تو اب دل میں یہ بات آئی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ اس سے ملاقات نہ کروں جس کی خبر نبی نے دی ہے. گلیوں میں پھر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا. یاد آتے ہو، یاد آتے ہو، یاد آتے ہو. لوگوں نے پاگل کہنا شروع کیا، لوگوں نے دیوانہ شروع کیا، لوگوں نے کہا مر جاؤ گے جابر، کیا پاگل پن ہے، کیوں کہتے ہو یا باتیں ہو. خدا کی قسم عقیدہ ہو تو ایسا ہو، جان جائیے گا، عقیدہ ہو تو ایسا ہو. ایک مرتبہ کہنے لگا یہ سورج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بیماریاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ زمانہ مجھے بوڑھا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے خبر دی ہے جب تک نہیں مرو گے، جب تک میرے پانچویں ہادی سے ملاقات نہیں کرو گے. اب مجھے آپ ذرا سوچ کے بتائیے، کیا جابر کو موت آ سکتی ہے امام سے ملے بغیر؟ نہیں، عقیدے سے بتائیے. کیوں؟ کہا جب تک سلام نہ پہنچائے. ارے بھائی اس سے قیمتی جملہ کیا کہوں، جب تک سلام نہ پہنچائے جابر نہیں مرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے سپرد ایک سلام بھی کر دے اسے بھی جب تک موت نہیں آتی، جب تک وہ سلام نہ پہنچائے. تو جس امام زمانہ کے سپرد پورا دین کر دیا ہو اسے بھی موت جب تک نہیں آئے گی جب تک زمین کو عدل و انصاف سے نہیں بھر دے. لوگوں نے کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے کیا پتا، مر جائے گا. یہ ہر جگہ پھرا. ایک دن مسجد میں ملاقات ہو گئی، ایک بچہ نظر آیا، ہلکا ہلکا نظر آتا ہے آنکھوں سے. ایک مرتبہ کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے محمد. کہا بیٹا ذرا تھوڑا سا آگے کو چلو. اب پانچویں امام تھوڑا آگے کو چلو. کہنے لگے بیٹا پہلے ذرا پیچھے کو ہٹو. امام پیچھے کو ہٹے. ایک مرتبہ پیشانی سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور چوم
خدا کی قسم بالکل رفتار ایسی ہے، بالکل ایسی ہی رفتار ہے جیسے میرے رسول کی رفتار تھی۔ ادھر تو ابھی انہوں نے یہ بات کہی، جب پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے تو پانچواں امام کہتا ہے جلدی سے وہ امانت تو دے دو، وہ امانت تو پہنچا دو جو میرے چلنے تمہارے حوالے کی ہے۔ کہا مولا آپ کو تمہارے نانا نے سلام کہا، مولا نے سلام دیا۔ لقب کیا ہے؟ باقر العلوم، علم کو پھیلانے والا، علم کی گہرائیوں میں جانے والا۔ خدا کی قسم راوی کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم بھی جب امام کے سامنے آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے بڑا چھوٹا آدمی، اتنا سینے میں نہیں تھا۔ اب یہاں سے ایک پیغام سنیے۔ ایک سوال کیا جابر نے امام سے اور ایک سوال کیا امام نے جابر سے۔ امام کہتے ہیں جابر کتنے معصوموں کا زمانہ دیکھ چکے ہو؟ کہا مولا تمہارے نام رسول کا دیکھا، مولا علی کا دیکھا، جناب زہرا کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا، امام حسین کا، امام زین العابدین کا۔ کتنے معصوم ہو گئے؟ ہاں بھائی بولیے۔ 6 معصوم، 6 معصوموں کا زمانہ دیکھ چکا ہے تو یہ بتا تیرے ایمان کی حالت کیا ہے؟ یعنی اب کیسا محسوس کرتا؟ ہم تو ایک کے بھی زمانے میں نہیں نا، ہم تو آخری کے زمانے میں، وہ بھی غائب ہے، لیکن تم بتاؤ 6 معصوموں کا پیریڈ دیکھ چکے ہو، 6 معصوموں کا زمانہ دیکھ چکے ہو، تمہارے ایمان کی کیا حالت ہے؟ کہا مولا اب تو میرے ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں ضعیفی کو زیادہ پسند کرتا ہوں جوانی کے مقابلے میں، مرض کو زیادہ پسند کرتا ہوں صحت کے مقابلے میں، فقیری کو زیادہ پسند کرتا ہوں دولت کے مقابلے میں۔ اب ماشاءاللہ مجھے والوں کتنا بڑا جواب دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے سے پیار کرتا ہوں جوانی سے، غربت سے پیار کرتا ہوں دولت سے نہیں، اسی طرح مرض سے پیار کرتا ہوں صحت سے نہیں۔ اگر ہم سے ہمارا 5واں امام پوچھتا تو کیا ہم اتنا قیمتی جواب دے پاتے؟ ہر آدمی کو جوانی پسند ہے، ہر آدمی کو صحت پسند ہے، ہر آدمی کو دولت پسند ہے یا نہیں؟ ہم میں سے وہ کیا کہتا ہے؟ ضعیفی پسند ہے، غربت پسند ہے، مرض پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اس لیے پسند ہے۔ مگر میرا مولا پتہ کیا کہتا ہے؟ جابر اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے تب بھی ایمان یہیں تک پہنچا۔ حالانکہ ہم اس مجمع میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں اس سے اچھا جواب دینا ممکن نہیں تھا، لیکن امام کہتے ہیں اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے اب بھی ایمان کی حالت ہے۔ کہا مولا میرا ایمان تو یہی ہے، ذرا اپنا بتائیے۔ کہا جابر ایمان میں کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اس بات؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا مجھے پسند ہے، مجھے غربت پسند ہے، مجھے دولت پسند ہے، مجھے ضعیفی پسند ہے، اسلام میں کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہمارا ایمان دیکھو، نہ ہم دولت سے پیار کرتے، نہ ہم غربت سے پیار کرتے، نہ ہم مرض سے پیار کرتے، نہ ہم صحت سے پیار کرتے۔ وہ اگر مریض رکھنا چاہے تو مرض سے پیار کرتے ہیں، وہ اگر دولت دینا چاہے تو دولت سے پیار کرتے ہیں۔ ایک سلام بھیجے محمد علیہ۔ ایک سلام اور بابا سے مدد کرتے ہیں۔ وہ اگر دولت سے پیار کرنا چاہے تو ہم دولت کو پسند کرتے ہیں، وہ اگر ہمارے لیے غربت کو پسند کرے تو ہم غریب رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اگر ہمیں امیر بنانا چاہے تو ہمیں امیری سے پیار ہے، وہ اگر ہمیں ضعیف رکھنا چاہے تو ہمیں ضعیفی سے پیار ہے، وہ اگر ہمیں جوان رکھنا چاہے
کا اور رئیس تمام. اس امام کی عمر کربلا کے میدان میں تقریباً 2.5 سال یا 3.5 سال ہے. جناب سکینہ سے بھی چھوٹے ہیں. 5ویں امام جناب سکینہ سے بھی چھوٹے ہیں. کربلا کے میدان میں یا 2.5 سال یا ایک روایت کی بنیاد پر 3.5 سال. اور ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن. امام حسن کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا. باپ کا نام زین العابدین، وہ امام حسین کے بیٹے. اب ایک فضیلت ایسی بتا دینا چاہتا ہوں مجلس میں کہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اس امام سے بڑا کسی امام کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے. عجیب بتا رہا ہوں بات آپ کو. جیسا 5واں امام ہے نا، ایسا اماموں میں بھی کوئی دوسرا امام نہیں ہے. کیسے؟ دونوں طرف سے علوی ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، دونوں طرف سے فاطمی ہے. دیکھ لیا، دونوں طرف سے علوی ہے. حسن بھی علی کے بیٹے، حسین بھی علی کے بیٹے. دونوں طرف سے فاطمی ہے. وہ بھی فاطمہ کے بیٹے، یہ بھی فاطمہ کے بیٹے. دونوں طرف سے ہاشمی ہے. ماں کی طرف سے بھی ہاشمی، باپ کی طرف. بڑا اچھا جملہ کسی عالم نے لکھا کہ سرداران جنت جو 2 ہیں حسن و حسین، جس میں دونوں سرداروں کا خون جمع ہو جائے اسے باقی ہے. ماں فاطمہ بنت امام حسن، جس کے بارے میں کہا اگر انٹرنیٹ پہ ایک سوال آتا ہے، جوانوں ایک سوال ہے انٹرنیٹ کا، اور وہ کیا ہے؟ ایسی خاتون بتائیے جس کا باپ بھی معصوم، چچا بھی معصوم، دادا بھی معصوم، دادی بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، شوہر بھی معصوم. اور کیا کون سی عورت ہے وہ؟ ایک ایسی یہ انٹرنیٹ پہ سوال آتا ہے کبھی کبھی امام محمد باقر کے حوالے سے، کوئی ایسی خاتون بتاؤ جس کا باپ بھی معصوم، چچا بھی معصوم، دادا بھی معصوم، دادی بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، پوتا بھی معصوم، شوہر بھی معصوم. کوئی اور خاتون نہیں ہے. وہ امام محمد باقر کی ماں فاطمہ ہے. باپ معصوم امام حسن، چچا معصوم امام حسین، دادا معصوم علی، دادی معصومہ جناب زہرا، شوہر معصوم امام زین العابدین، بیٹا معصوم، 5واں امام پوتا معصوم. جو چاروں طرف سے قسمت کی چہار دیواری میں گھری ہو وہ صرف فاطمہ بنت حسن ہے. بس اس امام کی آخری حدیث، اور ماشاءاللہ وقت بھی ہو گیا ہے، آخری حدیث کو سنیے. اس امام کی 3.5 سال کی عمر کربلا کے میدان میں. یہ جو آج پورے واقعہ کربلا منبروں سے پڑھا جا رہا ہے، اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ 5واں امام. تو جس نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سال کی عمر، وہ ہمارے لیے اس نے ایک حدیث فرمائی ہے. حدیث یاد کر کے چلے جائیے. مجلس کا سب سے بڑا فائدہ ہے ایک حدیث یاد کر لیجیے جو میں آپ کو سنا ہوں. امام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں کسی کا مذہب نہیں دیکھنا، انسانیت دیکھنا. 3 چیزوں میں. پہلی چیز اداء الامانت، امانت کا لوٹانا. امانت لوٹانے میں کسی کا مذہب نہ دیکھنا. یہودی کی امانت ہو اسے بھی دینا، عیسائی کی امانت ہو اسے بھی دینا، ہندو کی امانت ہو اسے بھی دینا، سکھ کی امانت ہو اسے بھی دینا، سنی کی امانت ہو اسے بھی لوٹانا، شیعہ کی امانت ہو اسے بھی لوٹانا. امانت میں خیانت کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہے جو کسی کا لے کے نہ دے
تو پھر وہ ہمارا چاہنے والا امانت میں خیانت نہیں کرنی. امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر میرے پاس شمر اپنا خنجر بھی امانت کے طور پہ رکھے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں. امانت میں خیانت دشمن کے ساتھ بھی جائز نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز وعدے کو وفا کرنا. مذہب نہیں دیکھنا, کوئی بھی مذہب ہو وعدے کو پورا کرنا. تیسری چیز اپنے ماں باپ کا احترام کرنا, چاہے ماں باپ کافر ہو, چاہے ماں باپ فاجر ہو, چاہے ماں باپ گناہگار ہو, چاہے ماں باپ مومن ہو. کیا عظیم حدیث ہے خدا کی قسم, سونے کے حروف سے لکھنے لائق نہیں ہے. اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ وہ کافر ہو یا مشرک ہو مگر تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے. اور جب جاب کما کے لانا تو اپنے ماں باپ کو کبھی ایسے کر کے نہ دے, بلکہ اپنے ہاتھ میں وہ چیز رکھنا, وہ چیز اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنا اور ان سے کہو تم اٹھا لو. ایسے کر کے ماں باپ کو نہ دینا. اگر ایسے کر کے دو گے غرور پیدا ہوگا, میں نے دیا انہوں نے لیا. اگر چیز ایسے پیش کرو گے تو غرور پیدا نہیں ہوگا, میں نے دے کے احسان نہیں کیا, ماں باپ نے قبول کر کے. کربلا کا عینی شاہد, کربلا کا عینی گواہ کہ جس نے پورا واقعہ. آج آپ محرم میں کتنا روتے ہیں, چہروں میں آپ کتنا روتے ہیں, کتنے آنسو بہاتے ہیں. جب زینب کی اسیری کو سنتے ہیں تو کتنا روتے ہیں, جب علی اکبر کی شہادت کو سنتے ہیں تو کتنا روتے ہیں, جب علی اصغر کے گلے کا تذکرہ ہوتا ہے تو کتنا روتے ہیں, جب زینب کے سر سے رضا کے چھیننے کا کہا جاتا ہے تو آپ دہاڑے مار کے روتے ہیں. ذرا انصاف سے بتاؤ, نہ میں نے چادر چھینتے ہوئے دیکھی, نہ میں نے حسین کے گلے میں خنجر چلتا دیکھا, نہ میں نے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی, لیکن یہ وہ میرا پانچواں امام کہ جس نے سر سے چادر چھینتے بھی دیکھا ہے, باپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی ہیں, دادا کے گلے میں خنجر چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ارے جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے پانچویں امام کو بلایا, بیٹا بتا تم نے عاشور کے دن کیا دیکھا. کہا بابا میں نے دیکھا کہ میرا دادا حسین کبھی حبیب کا لاشا لایا, کبھی جون کا لاشا لایا, کبھی اور محمد کے لاشے لایا, کبھی قاسم کے ٹکڑے لایا, کبھی 18 برس کے علی اکبر کا لاشا لایا, کبھی بھائی کا علم لے کے آیا. میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اے بابا آپ تو غش میں پڑے ہوئے تھے, میرا دادا زخموں سے چور ایک ایک کا لاشا اٹھا کے لا رہا تھا, کبھی قاسم کے ٹکڑے, کبھی اور محمد کے لاشے, سب لا رہا تھا. اس کے بعد کہا اے بابا ایک بڑی مصیبت تھی میرے دادا پہ. کہا کیا؟ کہا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاتا تھا تو کوئی ساتھ میں اٹھانے والا نہیں, کوئی بھروسہ دینے والا نہیں تھا. میرا دادا اتنا غریب ہو گیا تھا, اور جب کوئی نہ رہا تو میرا دادا خود میدان میں پہنچا. کہا بیٹے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ دادا کو گھوڑے سے گرا دیا گیا. اس کے بعد دادی زینب جب حسین نظر نہ آئے تو کبھی داہنی طرف دیکھا, کبھی بائیں طرف دیکھا. جب حسین نظر نہ آئے ایک بلندی پہ پہنچی جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا, حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے. ایک آواز دی, ارے کیا تم میں کوئی مسلمان, ارے میرا ماجرا ذبح کیا جا رہا ہے, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ حسین نے طاقت کو سمیٹا, اے زینب ارے خیمے میں چلی جا, ابھی تیرا حسین
میں غریبہ آ گئی، سکینہ کے کاموں سے گوشوارے چھین لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب ایک جملہ کا پاپا جب سب کی چادر چھینی تو نیزہ مار کے پھوپھی زینب کی چادر چھین لی گئی، خون بہنے لگا۔ جیسے امام سجاد نے اتنا سنا، ارے رش کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہائے میری پھوپھی، میرا مولا۔ اس کے بعد پانچواں امام ہشام ابن عبد الملک نے امام کو زہر دے دیا۔ جیسے جسم پر زہر کا اثر ہوا، امام تڑپنے لگے، بستر پہ لیٹنے لگے۔ امام کو بلایا، چھٹے امام کو، جعفر صادق کو، بیٹا مجھے غسل تم دینا، مجھے کفن تم پہنانا، میری نماز تم پڑھانا۔ ارے جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، دھوم سے جنازہ لے کے چلے۔ آج جا کے بقیع میں دیکھیے، ارے زہرا کی قبر اور امام باقر کی قبر ویران ہے۔ امام زمانہ، اے مولا، ارے آپ جلدی آئیے۔ ارے پانچواں امام، چھٹا امام، چوتھا امام، خدا کی قسم جب میں عمرہ کرنے گیا تو میں زیارت کے لیے گیا بقیع میں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، ان قبروں تک کوئی نہیں جانے دیتا۔ جب نجف جاتے ہیں دور سے مینار نظر آ جاتا ہے، جب کربلا جاتے ہیں دور سے روزہ نظر آ جاتا ہے، جب کاظمین جاتے ہیں دور سے زری نظر آ جاتی ہے، جب ایران جاتے ہیں امام رضا کا روزہ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن جب بقیع میں جاتے ہیں، ارے فاطمہ کی قبر بھی ویران، رسول کی قبر اتنی روشن اور زہرا کی قبر ویران پڑی ہے۔ جب امام کو دفنایا گیا تو میرا دل کہتا ہے، پانچویں امام نے کربلا کا رک کر کے کہا، مولا مجھے معاف کر دینا دادا، ارے میرا بیٹا زندہ تھا تو میرا جنازہ اٹھ گیا، لیکن آپ کا جنازہ کیسے اٹھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار سیاحت ایام الذی یقربون۔ اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ پالنے والی ناموں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، امام کے اس تذکرے کو قبول فرما، معبود اس میں جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما، اس مرحومہ کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے وہ مرحومہ کی روح کو پہنچا دے، اسے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اس کے وارثوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار اس کرونا وائرس کا خاتمہ جلدی سے جلدی فرما، پروردگار ہم سب کو محرم کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہدہ خاتون بنت علی محمد